السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف فراز ہے مجھے میرپور ذات کشمیر میں ناظرین اس وقت ہم میرپور DHQ ہاسپٹل میں موجود ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیں آج یہاں پہ میرپور میں ایک واک کی گئی ایمبولینس کو رستہ دو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی اس واک کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس واک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی بچانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ فرض ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو نا، جب وہ سک ہوتے ہیں، جب وہ سیریس ہوتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں ٹرانسپورٹ کرنا یا ایک ہاسپٹل سے دوسری ہاسپٹل میں ٹرانسپورٹ کرنا، یہ ایک ایمبولینس کے ذریعے کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے ملک میں اننیسیسری ڈیلیز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں. جو ٹرانسپورٹیشن میں ڈیلے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایمبولینس کو رستہ نہیں دیتے. اور یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کیونکہ دنیا کے سویلائزڈ کنٹریز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایمبولینس کو اپنا رستہ چھوڑ کر ایمبولینس کو رستہ دیا جاتا ہے، اور ریڈ ٹریفک کی لائٹ جو ہے اس کے اوپر بھی اجازت ہوتی ہے کہ ایمبولینس گزر سکے. تو انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں اس سلسلے میں لوگ باقی دنیا سے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تھوڑی سی ٹائم کا ڈیلے ہو جاتا ہے نا تو انسان کی زندگی اسٹیک پہ ہوتی ہے. تو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک انسان جو وہاں پر آپ ایمبولینس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ آپ کی تھوڑی سی توجہ اس کو چاہیے، توجہ ان اے وے کہ اس کو رستہ دیں. ہمارا یہ سلوگن ہے کہ گیو وے ٹو ایمبولینس، گیو وے ٹو لائف، سیو دا لائفز. کیونکہ کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ ٹائملی پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو وہ مینیج ہو جاتے ہیں. کیونکہ کافی سارے ایسے کیسز ہیں ہماری آبزرویشن میں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹائملی ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی رہی ہے. تو یہ کائنڈلی آپ سب لوگوں کے لیے، ساری کمیونٹی کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ ایمبولینس کو رستہ دیں. آپ کو جہاں جب بھی ہوٹر ایمبولینس کا نظر سنائی دے یا اس کی فلیش لائٹس ہوتی ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں ہوٹر کے ساتھ، تو آپ اس کو رستہ دیں. کیونکہ وہاں پر کوئی ایک انسان ہے جس کو اس وقت زندگی کی ضرورت ہے، ہاسپٹل پہنچنے کی ضرورت ہے، اس کی زندگی بچائیں. اچھا، یہ جب لانگ روٹ پہ اکثر سفر کیا جاتا ہے تو کئی دفعہ دیکھا گیا کہ لانگ روٹ میں ایمبولینس میں مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیا یہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو رستہ نہیں ملتا یا؟ اچھا، تو ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رستہ نہ ملنا ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ جو لانگ روٹس ہوتے ہیں نا اس میں اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی تھی، جیسے ریفر کیا گیا. اگر وہ ڈیلیز کچھ کنڈیشنز کے اندر اگر پیشنٹ ریفریبل نہیں ہوتا، اس کو آپ اس طرح سپورٹ کے بغیر نہیں بھیج سکتے. لانگ ڈسٹینسز جیسے 3 آورس کا ڈسٹینس ہو گیا، جیسے 1 آور کا ڈسٹینس، 1.5 2 آورس، تو وہ پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر اس کو ریفر کیا جاتا ہے. اگر اس کی کنڈیشن اتنی اسٹیبل ہے کہ وہ اتنے آورس ٹریول کر سکے. اور پھر ایمبولینسز کی بات ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کی ایفرٹ سے پچھلے دنوں ہی فلی ایکوپڈ جو ایمبولینس ہے، کارڈیاک ایمبولینس، وہ ہمارے پاس موجود ہے. پہلے موجود نہیں تھی. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیزگنیٹڈ سٹاف ہے جو کہ جس کو ٹریننگ ہے، جو ٹرینڈ ہے، جو وینٹیلیٹری سپورٹ کے اوپر پیشنٹ کو وینٹیلیٹر بھی اس میں ہوتا ہے، اس میں آکسیجن بھی ہوتی ہے، اس میں سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے. بٹ اسٹل یو نیڈ دی اوپینین آف دی ایکسپرٹ، جو آپ کے کلینیشینز ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو کہ کون سی ایسی اسٹیج ہیں جس کے اوپر ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس میں اور چیزیں آتی ہیں. لیکن ون آف دا میجر کاز of the delays or of the death or during transportation is the delay. اور ڈیلے میں یہی والی بات آتی ہے کہ کسی جگہ کے اوپر روڈ جو ہے وہ بلاکڈ ہے، کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے بلاکڈ ہے. تو اگر پروٹیسٹ کی وجہ سے بھی بلاک کی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایمبولینس ہے، تو آپ پروٹیسٹ کو آپ اس ایمبولینس کو رستہ بنا کر دیں، کیونکہ وہ ایک ہیوج وہ لاس ہو سکتا ہے ایک لائف کا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ویسے رستہ نہیں دے رہے، ٹریفک جیم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس میں آپ اپنی ایفرٹس کر کے جیم کو وہ کر کے ختم کر کے ہٹا کر کسی بھی طریقے سے ایمبولینس کے لیے رستہ دیں
اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں تو راستہ بنائیں اس کے لیے ایمبولینس کے لیے. تو یہ والا بھی ایک فیکٹر ہے جو آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ لانگ ڈسٹینسز میں ڈیلیز جو ڈیتھ کا ریزن ہے وہ اور بھی ہو سکتا ہے رادر دین دس. اچھا، کیونکہ آج کی واک جو ہے ایمبولینس کے حوالے سے رکھی گئی، ایمبولینس پہ بات ہو رہی ہے، ایمبولینس میں کیا کیا اکوپمنٹس ہونی چاہیے مین؟ اچھا دیکھیں، ایمبولینس کے اندر پراپر جو ہے آپ کے پاس ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے جو کہ پیشنٹ کے ساتھ رہے اور اس کو مانیٹر کرے. اس کے اندر آکسیجن ہونی چاہیے، اس کے اندر ڈیفیبریلیٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں، مطلب مختلف لیولز کے وہ ہوتے ہیں ایمبولینسز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ یہ والی چیزیں جو پراپر ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر یا فزیشین یا پھر آپ کے ٹرینڈ جو سٹاف ہے وہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر ڈیورنگ دی ٹرانسپورٹیشن ضرورت ہے کریٹیکل کیئر کی تو وہ پرووائڈ کی جا سکے. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمبولینس ابھی موجود ہے جس میں ہم پیشنٹ کو ان ساری سپورٹ کے ساتھ ریفر کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے پی ایچ ڈی جاپان سے کی ہوئی ہے تو باہر کے ملک میں آپ رہی، تو باہر کے ملک میں اور پاکستان میں آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے ایمبولینس کو راستہ دینے کے حوالے سے؟ وہ بہت ڈفرینس ہے. بہت ڈفرینس یہ ہے کہ ایٹیچیوڈز ہیں ہم لوگوں کا. ہمارے لیے شاید کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی بہت اہم ہوتی ہے نا، تو ہمیں یہ شاید پرسیپشن نہیں ہے یا ہماری سینسٹائزیشن نہیں ہے ایز اے نیشن کہ ایک ایمبولینس کو راستہ دینا کتنا ضروری ہے. تو وہ باہر کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جاپان ہے جیسے، میں وہاں پہ رہی، تو وہ لوگ اس چیز کو بہت ویلیو کرتے ہیں، انسانی لائف کو، یا اس کے علاوہ ایون اور بھی جو اینیمل کے رائٹس ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے. تو وہاں پر تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایمبولینس گزر رہی ہو، اس کو راستہ نہ ملے یا وہ کسی کی وجہ سے ایمبولینس کا راستہ بلاک ہو جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارے پاس ڈیفینیٹلی دیر آر ملٹیپل ریزن وٹ ایور، سینسٹائزیشن نہیں ہے یا پرسیپشن نہیں ہے یا لوگ ذرا تھوڑے سے ہم لوگ اور باتوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اس بات کی طرف نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے آج ہم نے سوچا کہ کیمپین سٹارٹ کی جائے، کوئی اویئرنیس کیمپین ہو، کوئی واک ہو، تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا اس بات کے بارے میں پتہ چلے کہ نہیں، ایک ایمبولینس کو راستہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ خدا نہ خواستہ آپ خود سوچو کہ کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں اس ایمبولینس میں، اللہ نہ کرے، آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، آپ کی مدر ہو سکتی ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہمیں راستہ نہیں ملے گا، ڈیلے ہو جائے گا ٹائملی پہنچنا، ہاسپٹل پہنچنا، تو اس کی ایک زندگی انسان کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ ہم کیمپین کریں اور ہوپ فلی جو میرا میسیج سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت سینسٹائزیشن ہوگی، کوئی تھوڑا سا اویئرنیس آئے گی. پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن آئی ڈونٹ نو، ہم چیزیں لوگ اتنا پراپرلی اس کو وہ نہیں کر رہے ہوتے، فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ پلیز، میرا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آپ کے بعد جب کبھی ایمبولینس دیکھیں تو اس کو راستہ ضرور دیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم اچیو کر رہے ہوں گے اگر ہمارے 50% ہمارا جو آج کے بعد لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ ایمبولینس کو راستہ دینا ہوگا. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہم لوگوں کی آواز پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. تھینک یو. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی ایمبولینس کو راستہ دو. آج اویئرنیس واک کی گئی یہاں پہ. تو جیسا کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو جب بھی آپ کہیں ایمبولینس کو دیکھیں یا ایمبولینس کا سائرن سنیں تو اس کو پہلی فرصت میں اس کو راستہ دیں. تو اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت ہے، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.